بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سر لمن له الملك الكل في الأفلاك بسطوته العليا في الأرض والسماوات بأكبر الخلائق في الكبرياء، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الدين والماء، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبناته وأهل بيته الذين فازوا إلى يوم الدين والجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. درود و سلام بآواز بلند پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. تین باری کلمہ طیبہ بآواز بلند آواز نال آواز ملا کے اللہ کریم دے گھر اندر اللہ کریم دی رضا واسطے ذکر کردے ہویاں ایک آواز نال آواز بنا کے تے بلند آواز نال پڑھنا میں پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بعد حمد و ثنا دے صدر جلسہ حضور فخر المشائخ حضور قبلہ بابا جی صاحب اور انتہائی قابل شد احترام علماء ذی احترام و اکرام اور انتہائی معزز و محترم سامعین حاضرین و ناظرین گرامی، الحمدللہ رب العالمین۔ اج دی یہ محفل مبارکہ ابتدا تو لے کے ہن تک آپ دوست احباب نے بڑی محبت نہ سماعت فرمائی اور ہر ہی مائک پہ آن والی شخصیت نے اپنی طرفوں اللہ کریم جل شانہ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آل پاک پنجتن پاک بالخصوص حضرت سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دے حضور گلہائے عقیدت پیش کرن دی سعادت حاصل فرمائی اور بڑی ہی محبت نال پڑھیا۔ رات دا کافی حصہ بیت گیا، دیہات دے ماحول اندر اس وقت تک آپ دا جلوہ نما ہونا یقیناً بہت بڑی دلیری اور بہادری اور اللہ دے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت دی بہت بڑی دلیل ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ان بزرگاں دی اور قاری صاحبان علماء دی اور آپ سارے دی تشریف آوری اور میری حاضری اپنی بارگاہ اندر صدقہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلفائے راشدین، پنجتن پاک، صحابہ کرام اور پورے دین اسلام دے وسیلہ پاک نال اپنی بارگاہ وحدانیت تے سمدانیت بش قبول تے منظور فرمائے۔ اج دا یہ عظیم شان پروگرام سعادات نے جناب محترم فخر و سعادات محمد عمران شاہ صاحب نے اور جناب محترم محمد عدنان شاہ صاحب نے فون فرمایا تے آپ دی زیارت دے نال نال انہاں نے یہ موقع عطا کیتا کہ قرآن و حدیث دے نال چند گلاں ایک دوسرے دے سامنے کر لویے۔ میرے پیارے بھائیو، اس محفل پاک نو جس طرح بھی سرایا جائے کمپیرنگ تو لویے تا عزیز میرے بھائی انصر صاحب اپنی مثال آپ نے آپ دا اس طرح محبت نال بہنا اس نو ویکھیے تا یقیناً یہ بھی بڑی ہی اعلیٰ نظیر اور مثال ہے۔ اور یہ سون جیڑا وے میرے بھائی قادری صاحب محترم نے، میں جس اس ایریے وچ اگر حاضری ہوئے تا ساڑھے ایک دوسرے بھائی نے امجد صاحب بغداد سون والے او یا ہم اے ساڑھے پیارے بھائی قادری صاحب محترم انہاں دے نال ایک روحانی محبت اور پیار بھی ہے اور انہاں نو میرے نال اور ای جڑا سارا سلسلہ وے الحمدللہ ہر شے ہر جڑا اس محفل پاک دا عنوان ہے اور ساڑھے بھائی قاری محمد اشرف سیالوی صاحب نے ادھی خصوصی کاوش فرمائی۔ یقیناً انہاں دی یہ کوشش بھی بہت بڑی عزت دے لائق بات ہے، لیکن میں یہ کہاں گا کہ سارے نالو مولویاں نالو نعت خانہ نالو پیر صاحب تو علاوہ تسی سارے چنگے اس واسطے کہ علماء دا اپنا ایک مقام ہے، پر وہ سارے میرے سمیت اسی سنان واسطے آئے ہیں۔ ایک ڈیوٹی ہے اپنی واری تے جیڑا سجن بیلی آیا پڑھ کے تشریف لے گیا، مگر تسی بڑے پیار نال اتنی دیر تو بیٹھے ہوئے ہو، اسے واسطے میں یہ آکھیا وے کہ اللہ پاک تواڈے صدقے نال ساڈی حاضری بھی قبول فرمائے۔ میرے پیارے بھائیو، چند گلاں تے سادیاں جیاں آپ نو عرض کرنیاں نے۔ آپ نے اہل بیت اطہار پاک دے فضائل سنے،
علامہ صاحب محترم جناب حضرت علامہ امام المناظرین فیض المصطفیٰ عتیقی صاحب قبلہ نے 1.5 گھنٹے تو زیادہ خطاب ذیشان پیش فرمایا. ماشاءاللہ بڑا اچھا. میں بھی شروع تو ہی حاضر ہو کے ساری ہی تقریر آپ دی سنی. ماشاءاللہ اچھی گفتگو فرمائی آپ نے. میں تھوڑا جہا یہ چاہنا وہاں بھائی یہ فضائل نو سمجھن تو بعد فضائل اہل بیت یا مصائب اہل بیت جڑے نے او میرے پیارے و بھائیو ساڑھے مسلمان اہل سنت و جماعت ہون یا اہل تشیع بے دوست احباب ہون او مصائب نو پڑھ دینے اسی فضائل نو پڑھنے ہاں. لیکن اس تو کوئی تیسری گل بھی ہے میرے نزدیک. میں سمجھنا ماں کہ ادھے اتے نہ تا شیعہ حضرات ہی مکمل توجہ کر دیں تے نہ ہی اسی اہل سنت و جماعت ہی خاص کر غور کر دیں. معذرت نال اکثریت نوجوان بھائیاں دی تسا رس کے جانا نہیں. میں تو انہوں بڑی کم دی گل دیں دسنی. میں ٹور پیا تے پھر تسی نہیں جاؤ گے انشاءاللہ. لیکن پیڑے پیڑے نہ گھبرا جانا. بھائی تیسری گل کیڑی کہنا چاہ رہا چونکہ میرے نزدیک اس وقت تک رات آپ دا بینا ان حضور سادات دا اس محفل دا قاری صاحب اشرف صاحب دا اور حضور بابا جی قبلہ محترم دا اس حد تک ساڑھے سامنے تشریف رکھنا تے آپ دا تشریف فرما ہونا یہ دا بھائی کوئی مقصد بھی ہے. اگر ہے تو آکھو سبحان اللہ. اور میں نہیں چاہتا کہ صرف اسی سنا کے تے اس حد تک کہ فضائل بڑے نے تے پھر ٹر جائیے تے عملی طور تے اگر خالی مڑ جائیے تو پھر گل کوئی. مصائب اپنی جگہ تے حق نے فضائل اپنی جگہ تے سچ نے پر انہاں دیاں زندگیاں دا جیڑا نچوڑ ہے یہ بھی سوچنا پوے گا کہ امام پاک نے مدینہ چھوڑ کے مکہ دا سفر کیوں اختیار فرمایا. مکہ چھوڑ کے کوفے دا سفر کیوں اختیار کیتا. کوفے دے وچ گھوڑے تو اتر کے کربلا دی مٹی نو سونگ کے تے اس جگہ دی اتر رہن دا فیصلہ کیوں فرمایا. تے نام 7ویں تو لے کے 10ویں تک پانی نہ ملیا آخر برداشت کیوں فرمایا. 72 جان ساراں تے جان بازاں آل تے اولاد دیاں کٹیاں جسم دیاں لاشاں تے پرزے تے حصے اپنی اکھاں نال ویکھ کے پھر بھی او کیڑا مشن ہے جس تو حسین باز نہیں آیا. اللہ اکبر اللہ. چونکہ ذرا علیحدہ جئی گفتگو وے اللہ کرے آپ نو پسند آ جائے. عام روٹین جڑی شے وے او ہور ہوندی. لیکن میرے عزیز بھائی میں نو اکثر یہ کہندے بھی رہندے انصر صاحب بھائی ادھے تے ویسے بھی میرا مزاج ہے. میں سمجھنا موقع دی ضرورت ہے تے انجے اللہ پاک دی قسم ہے جڑے تسی پیسے مولویاں نو نعت خاناں نو امیراں نو پیراں نو ساریاں نو اسی دیندے نا. اے مولویاں دے نال بھی قبر وچ کوئی نہیں جانے نعت خاناں نال بھی قبر وچ کوئی نہیں جانے. نال اگر جانا وے تاں احکامات خدا نال جان گے ارشادات مصطفیٰ نال جان گے تے آل پاک نال کیتے ہوئے وفا تے وعدے نال جان. اللہ تعالیٰ جل شانہ اعلان فرما رہے نے فرمایا ما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون
اللہ کریم فرما رہے نے ان بابا جی محترم تے سادات دی موجودگی دی اندر تے انہاں بزرگاں دی موجودگی دی اندر تے انہاں داڑھی والیاں تے تسی داڑھی منیاں دی موجودگی دی اندر جواناں تے بزرگاں بچیاں دیاں موجودگیاں دے اندر اے مقصودی فیصلہ آباد دا سفر کر کے تواڈے سامنے حاضر ہے تے دسنا چاہندا ہے میرے او بھائیو اللہ کریم دیاں قسماں چاہ کے بیاکھنا وا اے جڑے روپیے تے پیسے مینوں مل رہے نے میرے نال نہیں جانے اے دنیا دے اندر ہی رہ جانے نے اے بے شک نہ دیو تے میں راضی ہاں پر دب کے آکھو سبحان اللہ اے جناب والا نال کوئی نہیں جاونے نال جائے گا تے کی جائے گا اللہ دا قرآن فرما المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات فرمایا او لوگوں اے دنیا دا مال دنیا دے دھیاں تے بچے تے مال تے جا تے جنال تے حسن تے کمال انہاں دی کوئی حیثیت نہیں یا اللہ تے نال جامنے تے کس شے نے جامنے فرمایا وال باقیات الصالحات او لوگوں جے دنیا اندر کوئی نیک عمل کر جاؤ گے او تانوں اتھے بھی فائدہ عطا فرمائے گا قبر اندر بھی فائدہ پہنچائے گا حشر دے اندر بھی فائدہ پہنچائے گا اگلے جہان تانوں حسین سید الشہداء دے نال بھی ملاوے گا آقا مصطفیٰ دے نال بھی ملاوے گا جنت دے دروازیاں تے پہنچا کے اندر بھی لنگھاوے گا تے نالے جنت دا اعلیٰ درجہ بھی عطا فرماوے گا یوم یلقونہ سلام وأعد لهم أجرا كريما فرمایا تھانوں حشر تک پہنچائے گا جنت دینار ملائے گا اللہ درجے عطا فرمائے گا بہت سارے پردے ہٹا کے تھانوں اللہ اپنا جمال تے دیدار بھی عطا فرمائے گا المال والبنون انہاں روپیاں پیسے میں ویسے منع کرنے واسطے عرض کیتا لیکن اگر دیو تو بسم اللہ لیکن انجا جڑا ہے اکثر سٹ دیا نا یہ طریقہ ٹھیک نہیں تے ویسے مینوں نہیں بھی دیو گے تو میں خوش ہے تساں سبحان اللہ تو تھلے نہیں آونا دب کے آکھو سبحان اللہ ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ ہن کلمہ شریف رل کے پڑھ لئیے نا والباقیات الصالحات اللہ فرماندے نے نیک عمل نال جاون گے افضل ذکر لا الہ الا اللہ میرے آقا کریم فرماندے نے سارے نالوں اللہ دے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہن نالے اپنے بابا جی شیخ دی زیارت بھی کرو نالے میرے رب دا ذکر بھی کرو بلند آواز نال پڑھو لا الہ اللہ 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 کریم فرماندے نے اللہ پاک فرما رہے نے والباقیات الصالحات نیک عمل نال جاونے نے یا اللہ سارے نالوں اللہ نیک عمل کلمہ او بھی پڑھ ہٹیا اللہ دا پاک قرآن مجید پیش کیتا ہے سجنوں مال آؤ جناب والا مال متال اپنی جگہ تے مگر نیک عمل کر لئیے نالے نیک عمل بنا لئیے نالے پلے پا لئیے اللہ 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 دا قرآن سنا کے دسنا چاہنا وا میرے آقا امام حسین دی سیرت دیاں چند گلاں دس کے نہ
نالے نوجوانوں بھائیو تے بچیو تہاڈیاں ضمیراں دے نال گل اے بابا جی محترم تہاڈیاں دعاواں دے نال گل اے انہاں معصوم بچیاں دیاں زندگیاں دیاں اداباں دے نال گل اے مولوی دے اپنے کردار دے نال گل اے تہاڈے حسن دے نال جمال دے نال کمال دے نال گل اے اج میرے آقا حسین دے نال وفا کرن دا جلسہ منایا جا رہا ہے حضور محترم عمران شاہ صاحب نے بڑی اللہ کوشش فرمائیے نا جناب محترم عدنان شاہ صاحب نے بڑی محبت فرمائیے نا قاری صاحب نے بڑا پیار فرمایا نا تساں بڑی دور دور دا سفر فرما کے تھے آن کے جلوہ نما ہو کے تشریف لے آئے ہو نا اللہ جناب وال آ گئے ہو نا انہی ویلے سولے مڑ کے نہیں ٹر جانا آؤ میں دسا میرے پاک امام تے یزید دا رولا کی وے پھر سوچنا اے وے بھائی ساڈی زندگی روش یزید تا نہیں نہ پئی گزر دی کدرے ساڈی زندگی جیڑی او دا تعلق حسین دے نال پیا جڑدا ہے یا یزید والیاں کماں دے نال پیا جڑدا ہے ساڈا کردار حسین دے کردار ول پیا جاندا ہے یا خدا نہ خاستہ کدے یزید دے کردار دے ول پیا جاندا ہے سوچنا ایویں جناب والا ساڈا اٹھنا بیٹھنا ٹرنا آنا جانا کھانا پینا سونا جاگنا الغرض کی ساری زندگی دے عمل ویکھنے نے یزید نالو ہٹا لینے نے آقا حسین نال ملا لینے نے آؤ میرے او بھائیو میرا آقا حسین کی کردا اللہ دا قرآن فرما رہے ہیں میں اپنے کولو کدی نہیں یہ گلاں دسیاں نہ میں دوڑیاں والا نہ میں مائیاں والا میں اللہ دا قرآن سنایا کرنا وا نالے آقا مصطفیٰ دا فرمان سنایا کرنا وا اللہ او دوجیاں پاسوں بھابیاں دے جنے بریلویاں نو قرآن کوئی نہیں نہ آندا جو بندوڑ یار بھی آندا ہے جنے بریلویاں نو نہ قرآن آندا ہے نہ حدیث آندا ہے شیعہ دا بھی خیال مختلف ہوئے گا مگر اے تہاڈا غلام تے خادم پہ آندا ہے اگر اس جلسے اندر کوئی وہابی ہے وے او دے نال بھی منت تے اونوں بھی اجازت ہے اگر دیوبندی یارے تا اونوں بھی اجازت ہے شیعہ بیلیے تا اونوں بھی اجازت ہے سوال کرنا تیرا کم ہے انہاں سجدہ تے انہاں بابیاں دا صدقہ ہر سوال دا جواب دے کے فقیر جاوے گا عرض پیا کرنا وا اللہ فرماندے نے من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا فرمایا او بندہ او دے نالو چنگیاں گلاں بابا جی ہور جنے کیدیاں ہو سکدیاں نے سونے او نوجوانو سیفی پیارے او برادران اللہ فرماندے نے من احسن قولا او دے نالو چنگیاں گلاں ہور کیدیاں ہو سکدیاں نے یا اللہ کے دے نالو میرے رب نے مولویاں دا ذکر نہیں نہ کیتا نوجوانو میرے رب نے خالی جناب والا سانا خانانو علیحدہ نہیں نہ کیتا یارو میرے رب نے مشائخ عظام نو ونڈ نہیں نہ فرمائی سجنو اللہ پاک نے امیراں تے غریباں دی گل نہیں نہ کیتی سجنو من احسنو فرمایا کونے احسنو قولا جی دی گل سونی ہوئے یا اللہ کی دی گل سونی فرمایا ممن دعا الی اللہ فرمایا امیراں دی گل غریباں دی گل نہیں سارے نالوں چنگی گل اس دیئے جیڑا گل کرے تا یا خدا دی گل کرے یا محمد مصطفیٰ دی گل کرے انصر صاحب میرے خیال نعرے کوئی ہمت کرو ذرا یا رسول اللہ یا علی زندہ باد گھبرا تو نہیں گئے اگر گل سمجھ آئی تو آکھو سبحان اللہ سمجھ نہیں آکھو تو انا للہ
سمجھ آئی بھائی الحمدللہ اللہ کریم سلامتی عطا فرمائے جناب والا نعرہ لگے جنے حسینیت آکھو زندہ باد اللہ اللہ مگر اے ضرور یاد رکھنے میرے بھائیوں میرے پیارے ہو بھائی حسینیت ہے کہ وے جنوان ہے زندہ باد اللہ پاک دی قسم میرا حسین کل بھی زندہ آج بھی زندہ قیامت تائیں زندہ 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 مگر زندہ باد رکھن والے آ حسین نال مل جائیے اللہ دی قسم میں بھی زندہ تے تو بھی زندہ ہر حسین نو منن والا زندہ مگر حسینیت ہے کہ اللہ فرما دے نے من احسنو قولا ممن دعا الی اللہ سارے نالوں چنگی گل اس دی جیڑا رب دی طرف بلائے تے اللہ دی طرف دعوت دے اگر اس بیلیاں نو بلائے تے رب نال ملان دیاں گلاں سنائے اگر لوگاں نو جمع کرے تے رب نال محبت دیاں گلاں کرے اگر بستر کوئی ہر بندہ چھوڑ کے آوے تے رب دیاں گلاں سنن واسطے آوے فرما جیڑا آ جائے گل سناوے او دی گل بھی چنگی جیڑا سن کے دل اندر اس گل نو جگہ عطا فرمائے او دی ادا بھی چنگی جیڑا گل نو سن کے سبحان اللہ آکھے او دی ادا بھی چنگی دعا اللہ فرمایا اچھی گل اس دی جیڑا رب دے احکامات دی گل کرے رب دے دین دی گل کرے رب دے فرائض دی گل کرے رب دی شریعت دی گل کرے رب دے ذکر دی گل کرے رب دی بارگاہ دی فکر دی گل کرے رب دی بارگاہ دی معرفت دی گل کرے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ اپنے آپ نال گلا کرے اپنے آپ نو پہچانے اپنے آپ نو جانے اپنے من دے اندر کھو جائے تے نالے گم ہو جائے بیدار ہو جائے نہ کہ سو جائے پھر آکھے کہ میں رب دا بندہ وا کنج دیاں گلاں نے میریاں کنج دا ٹرنا ہے تے کنج دا آنا ہے تے کنج دا جانا ہے اللہ اللہ فرمایا سارے نال چنگی گل جیڑا ہر گل دے اندر رب دی شریعت دا پاس کرے میرے آقا حسین دی گل پہ کرنے اللہ فرماندے نے سارے نالوں چنگی گل او دی جیڑا رب دی شریعت دا پاسدار ہووے میں آنا حسین ہووے جیڑا رب دی شریعت دا پاسدار ہے یزید ہووے جیڑا رب دی شریعت دا غدار ہے حسین ہووے جیڑا رب دا وفادار ہے یزید ہووے جیڑا رب دا غدار ہے حسین ہووے جیڑا مصطفیٰ دا وفادار ہے یزید ہووے جناب والا جیڑا رب دے احکامات دا غدار ہے آکھو گے مولوی صاحب کنج آؤ میں مثال دے دینا وا 3 تے 4 گلاں کر کے ویلا مکا لویے یہ گل بھی کولو نہیں آکھنی ہے وہابیاں دا بھی امام نے سیوطی دیوبندیاں دا بھی امام جلال الدین سیوطی بریلویاں دا بھی امام جلال الدین سیوطی کتاب پہ لکھ دے او دا نام ہے خلفائے راشدین تاریخ الخلفاء کتاب دا نام ہے تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 112 پاسا وے سجا لین دا نمبر 17 جی بھول گئے تا مولوی آکے پھیرا پا کے پوچھ لوے گا توانو سجنا تے نالیاں ساریاں یاراں اللہ تاریخ دے اندر ایک گل لکھی امام صاحب نے جنے اصل تنازع کی یزید دے نال میرے آقا حسین دا روڑا کی ہن ویکھنا ایویں نہ گلاں نو سن کے کیا ساڈے اندر یزید والا کردار ہے یا ساڈے اندر حسین والا کردار ہے اللہ امام سیوطی آندا جنے حسین یزید دے نال جناب والا حکومت واسطے نہیں لڑیا نہر فرات دے قبضے واسطے قاری اشرف صاحب جی نہیں لڑیا میرا حسین زمین نہ دیاں قبضیاں واسطے نہیں لڑیا اوے اس حسین نو کربلا تے انہاں دمشق تے شام دیاں زمیناں دے قبضیاں دی کیڑی لوڑ ہے جے دے واسطے اللہ فرمائے والا قد کتبنا الزبور من بعد الذکر ان الارض یارثها عبادی الصالحون اللہ
اللہ فرماندے نے لاغمی تاکید دے نہ قاری صاحب جی، قادری تاکید دے نہ جی بابا صاحب جی۔ اللہ فرماندے نے کاتبنا، کاتبا دا مطلب لکھنا تے نور دا مطلب اللہ۔ کاتبنا اللہ فرماندے نے اساں لکھیا وے، مولویاں کولوں میرے رب نے نہیں لکھوایا، امیراں کولوں میرے رب نے نہیں لکھوایا، دیہاتیاں پیراں دیہاتیاں کولوں نہیں لکھوایا، شہر والیاں کولوں نہیں لکھوایا۔ کاتبنا فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے میں لکھیا میں یا اللہ کے جڑے ان الارضا یا سوہا، اس زمین دا بھی مالک میں اللہ پہ بنانا وا۔ تے نالے پڑھ امام سیوطی دی تفسیر جلالین اس آیت دا حاشیہ پڑھ لے، اوتھے لکھیا وے میرے نوجوان بھائیو اللہ اللہ جڑے ان الارضا المراد بجنت الارض، فرمایا جنم جڑی زمین دا ذکر اللہ فرما رہے، اس زمین تو مراد جنت دی زمین ہے۔ پتہ چلے اللہ فرماندے اس زمین دا بھی وارث میں بنا چھڑیا، آسماناں والے عرشاں والی جنت دا مالک بھی میں بنا دیتا وے۔ یا اللہ کینوں بنایا جن عبادی الصالحون، جڑے میرے نیک بندے نے انہاں نوں میں دنیا تے آخرت والیاں زمیناں دا مالک دے وارث بنا چھڑیا وے۔ ہن دسو نا میرا حسین نیک ہے وے کہ نہیں؟ اللہ دی قسم ساری کائنات دے نیک ایک پاسے میرا حسین ایک پاسے، پتہ چلیا حسین ہوئے جیڑا اس زمین دا بھی بادشاہ ہے، او جنت والی ساری زمین نو بنان والا خدا ہے، اس زمین دا بادشاہ حسین سید الشہداء۔ اللہ تو کسے بچے بھی دے دیں۔ جناب والا عرض کرنا پتہ چلیا فرمائے زمین دا وارث مالک بھی کون ہے؟ حسین۔ اس زمین دا مالک کون ہے؟ آکھو حسین۔ اس زمین دا مالک کون ہے؟ آسمان والی زمین دا مالک کون ہے؟ او جن ابھی اندر ہر شے بنان والا اللہ، اسریانے اللہ اللہ، مگر او اللہ کا تبنا دیاں لفظنا فرماندا میں پیا دینا وا۔ یا اللہ کینوں جنے عبادی الصالحون نیک بندیاں نو زمین دا وارث بنانا وا، تے مڑ دب کے آکھو نا اس زمین دا مالک کون ہے؟ آسمان تے جنت دی زمین دا مالک کون ہے؟ جس نو اس زمین دا قبضہ چاہیے او پٹواریاں نال ملنا ہے، تحصیلداراں نال ملنا ہے، گرداوراں نال ملنا ہے، امراء دے نال ملنا ہے۔ میرے حسین دے نال مل جا، اس زمین دا بھی مالک خدا بنا دے گا، جنت دی زمین دا بھی مالک خدا بنا دے گا۔ اللہ اللہ مگر سجنوں بننا کنجے میرے حسین دے نا ناتا داد خالی میرے حسین دیاں ذکر محفلہ سجا کے مجالے سے عزا ہومن یا مجالے سے ماتم ہومن، امام باڑے جا بڑیے، مسیطے آ بڑیے، بزاران را بڑیے، بیچیاں دیوار کھوڑ لئیے، پیرانا بند لئیے، اے میرے حسین دا کردار نہیں۔ سینے تے دو ہاتھ یا چار ماریے، اے میرے حسین دا کردار نہیں۔ سجنا زبانوں جھوٹ بولیے، میرے حسین دا کردار نہیں۔ میرے آقا حسین دا کردار کیے، ماں تے باپ دے نال وفا کریے۔ یزید دا تنازع زمین دا نہیں، یزید دا تنازع میرے حسین دا زمین دی ملکیت دا نہیں، زمین والی حکومت دا نہیں، زمین والی بادشاہت دا نہیں، زمین والی شجاعت دا نہیں، زمین والی وجاہت دا نہیں۔ ہاں ہاں ہے کی وجن ان راجولان یان کہ امہات الاولاد والبنات ویشرب الخمر ویاء الصلاة۔ میرا آقا حضرت امام حسین یزید نہ کیوں لڑے؟ یزید کے اندر چار پائیاں جاندیاں نے۔ حسین دا کردار قرآن آندا ہے ممن دعا اللہ، حسین خدا دی طرف بلاندا ہے، یزید خدا دی طرف ہٹاندا ہے، حسین خدا دے نال ملاندا ہے، اللہ اللہ یزید خدا دے نال دور ہٹاندا ہے، حسین خدا مصطفی دے نال ملاندا ہے، یزید مصطفی دی بارگاہ وچوں بندیاں نو دور ہٹاندا ہے۔ حسین جیڑا بندیاں نو کردار عطا فرماندا ہے، یزید بندیاں دا کردار خراب کر چھڑ
اللہ اللہ جنے حسین نے کی آکھیا یزید نے کی آکھیا آندہ جن انا راجولان بے شک یزید او مرد یعنی کہ ہل امہات جیڑا آندہ ہے بھائی جیڑی ستیلی ماں ہوئے ادنا نکاح کرنا جائز آکھو استغفر اللہ دب کے آکھو استغفر اللہ کوئی بندہ یہ ہو جیا بیٹھا ہوئے جدے خیال وچ ماں نہ نکاح کرنا جائز ہوئے کوئی نہیں امام سیوطی رحمت اللہ علیہ جنہوں ساریاں لوگاں نے اپنا امام منے او پہ دستاوے انا رجلن ينكح الامہات آندہ یزید او سی جنہیں آکھیا جڑی ستیلی ماں ہوئے ادنا اگر پیو مر جائے تے او رنڈی ہو جائے تا ادنا نکاح جائز ہے میرے حسین نے فرمایا قولا ممن دعا الاللہ فرمایا یزید انج نہیں ہو سکتا اللہ دی گل کریے اللہ اللہ جناب والا میرے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دی اندر بیان فرمایا چوتھا سپارہ آخری آیت اللہ فرماندے نے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و خواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہات نساء فرمایا لوگو تہاڈا ماما دے نال نکاح بھی جائز نہیں بیٹیاں دے نال نکاح جائز نہیں خالہ دے نال بھانجے دا نکاح جائز نہیں پھوپھی دے نال بھتیجے دا نکاح جائز نہیں و امہات نساءکم فرمایا جڑیاں تہاڈیاں بیویاں نے انہاں دیاں جڑیاں ماما نے یعنی داماد دا اپنی ساس دے نال نکاح جائز نہیں یزید آندا ہے جڑی ستیلی ماں ہوے او دے نال نکاح جائز ہے میرے حسین نے فرمایا قولا ممن دعا الاللہ او جڑی ستیلی ماں میں ماں ہوندی ہے او دا ادب کیتا جائے گا ماں دا احترام کیتا جائے گا ماں دے نال وفا کیتی جائے گی ماں دا حیا کیتا جائے گا نہ کہ ماں دے نال نکاح کیتا جائے گا میرے پیارے حسین نو منن والے سن میرا آقا حسین مرد ادب کنج کردا ہے پھر نوجوان بھائیاں تے بچیاں غور فرمانا ہے ایتھوں اٹھ کے گھر جانے گا آیا حسین نو منن والے سوچنا ہے میرا اے کردار میری رفتار میرا حال ماں دے نال بولنا حسین ورگا ہے وے کہ نہیں میرا ماں دے نال گل کرنا حسین ورگا ہے وے کہ نہیں حسین نے ماں دے نال کنج دا طریقہ رکھیا ہے تے میں کی پیا کرنا وا ماں گل کرتے آنے ماں تینوں کی پتہ ہے چپ کر جا میں اپنے چنگے تے ماڑے نو خود سمجھنا وا ماں بولے تے اگوں لڑ جانا ہے ماں بولے تے اگوں اکھاں وکھانا ہے ماں بولے تے اعتراض کردا جانا ہے مگر کون حسین جس نے دسیا ماں دا ادب کیے فرمایا میرے پاک امام نے حضرت فاطمہ پاک فرماندیاں نے سلام اللہ تعالی علیہ فرماندیاں نے پترا میری دل دی خواہش میرے نال بیٹھ کے تو ایک وقت دا کھانا کھا مگر دائی خاندی ساری زندگی کے اندر حسین نے ایک مقام اتے بیٹھ کے اپنی ماں دی نال کھانا تناول نہیں فرمایا آکھو کہ مولوی صاحب ایتی گل بڑی ماڑی ہے نا نانا اگر اد اصل پہلو جانے گا گل سمجھ آ جائے گی اما پاک فرماتی نے میرے پترا حسین سونے میرے نال بہ جاتے کھانا کھا لویے ایک جگہ تے بہ جاتے کھانا کھا لویے میری خواہش سونے حسین کریمہ اماں دل تا میرا بھی چاہندا ہے مگر میری ماں میں تھوڑے نال بیٹھ کے کھانا کھان دے قابل نہیں ہائے ہائے ہے حسین جس نو میرے پاک پیغمبر نے کندھیاں تے جا کے کھلایا ہے اوے حسین جیڑا پیدا ہویا ہے تے میرے پاک پیغمبر نے اپنی زبان حسین دے منہ اندر دے کے زبان نو چسایا ہے حسین نو جس نو میرے پاک پیغمبر نے کندھیاں دے اوتے کھلایا آندا اماں جی میں اس قابل نہیں تواڈے نال بیٹھ کے کھانا کھاواں اماں دیاں نے پتر
پترا وجہ کی وے بچڑا آندا اما جی بس ڈرنا وا ایک گل تو فرما دسنا او کیڑی گل ہے آندا ہے جڑے اما گل اے وے ایک چنگے اندر کھانا موجود ہوے ایک روٹی ہوے او دے نال تو نوالا بھنے او دے نالو میں لکما توڑا بس ڈرنا اس گلوں کہ دے انج نہ ہو جائے کہ اس لقمے نو اٹھان واسطے تو بھی ہاتھ بڑھاویں میں بھی ہاتھ بڑھاواں تیرے ہاتھ نالو میرا ہاتھ اگر پہلے روٹی تائیں پہنچ گیا تیرے نالو پہل ہو جائے گی تے حسین دیاں کاغذاں دے اندر ماں نالو پہل کرنا بھی بڑی بے ادبی تے گستاخی ہے میرے حسین دا کردار ہے زندہ باد میرے پیارے ہو بھائیو میرے آقا حسین دا کردار سمجھو تے پھر ویکھو کہ آج آقا حسین نے تو فرمایا میں اما ہاتھ اگے بڑھاواں تے تہاڈا ہاتھ بھی اگے آوے تے پھر اگر ایک جگہ ایک روٹی ایک چنگیر ایک چھبی دی اندر روٹی موجود ہوئے اما ہاتھ تہاڈا بھی اگے آوے ہاتھ میرا بھی اگے آوے جی برابر آوے تے جنے تامی بھی تے ود جائے تے پھر تے بڑی ہی بے ادبی آقا حسین اس عمل تمہیں ڈر دے کہ کدھر اما دی بے ادبی تے گستاخی نہ ہو جائے اللہ اللہ فرما دینے بابا بے والدیہ حسنا فرمایا انسانوں میں اللہ نے تھانوں وصیت کیتی ہے کہ اپنے ماں تے باپ دا ادب تے احترام کرنے حسینیت میرے نوجوان سونےو بھائیو اے وے کہ جویں رب نے قرآن دے اندر رسول بیان فرمائے نے میرے حسین نے انہوں تے عمل کر کے تکائے نے اللہ دا قرآن بھی فرما رہے نا وا عاملا صالحا خالی رب دی طرف بلند ہی نہیں رہا حسین وا عاملا صالحا بلکہ ہر نیک عمل کر کے خود حسین عمل کر کے وکھاندا رہیا ہے اللہ اللہ نالے مینوں تے تانوں سمجھاندا رہیا ہے او میرے نا تے جمع تے ہوویں گا میرے نا تے جلوس نہ کٹدا رویں خالی میرے نا تے خالی مولی جلسے نہ سجاندا رویں میرے نا تے خالی چاول نہ پیردا تے کھاندا رویں میری نا تے خالی نظر آندے نہ بچاندا رویں بلکہ اپنی زندگی دے اندر میرے کردار نو بھی سمجھی کہ میں تے اپنی ماں دے نالو نوالا اگے بڑھان واسطے ہاتھ ودھان نو بھی گستاخیاں تے بے ادبیاں پیا سمجھنا وا تے تو جناب والا ماں نو جواب پیا دینا میں ماں نو تھپڑ پیا مارنا میں ماں نو بیوی دی آکھن تے اودیاں بے ادبیاں تے گستاخیاں پیا کرنا میں ماں نو گالیاں تے مندے لفظ پیا بولنا میں اللہ پتہ چلیا ممن دعا الی اللہ حسین ہوے جیڑا اپنے منن والےاں نو اللہ دے احکامات دیاں اطلاعاں فرماندا ہے خالی اطلاعاں ہی نہیں کرتا بلکہ انہاں تے عمل کر کے بھی وکھاوندا ہے پھر اے سمجھاندا ہے او مینوں منن والےا اصل مننا تے اے ہوئی ہے نا ان المحب لمن يحب مطیع فرما اصل محبت دیاں تقاضیاں دے محبت دے تقاضے ہوندے نے ایک اے محبت میں تھانوں پیار نال ویکھاں تسی میرے نال محبت نال ویکھو اے بھی محبت اے مرید بابا جی نو بڑے پیار نال ویکھن اے بھی بڑا پیار ہے بابا جی اپنے مریداں نو فیض دیون واسطے انہاں تے نظراں پا دیون جناب والا اے بھی پیار ہے ماں تے باپ تے عزیز وقار ادب تے احترام کیتا جائے مگر اے بھی پیار ہے یا حسین کیتا جائے اے بھی پیار ہے واہ حسین کیتا جائے اللہ مگر اے دے نالوں ود کے پیار اے وے کہ جڑے کم میرے حسین نے زندگی اندر کیتے نے انہاں کماں تے عمل کیتا جائے اللہ یزید نے دوسرا کام آکھیا جانے بل بنات اس آگے جڑی تھی ہوئے ادھے نال بھی نکاح جائے
آکھو استغفر اللہ. تو انو یہ بھی پتہ چل جائے نا. اے ہن میرے عزیز بھائی فرما رہے سن انصر صاحب کہ کوئی بندہ اپنے نام نال یزید نہیں لاندا. گل سچ ہے. او جنہاں نے کتاب لکھی رسومات محرم، مولوی دا نام ہے صلاح الدین یوسف. او اپنی کتاب دے صفحہ نمبر 27 دی اوتے لکھدا حضرت امام یزید رحمت اللہ علیہ. ترے واری کتاب وچ پیا لکھدا وے جنے حضرت امام یزید تے اگے آندا امام حسین نال امام لکھنا جائز نہیں. خالی حسین آکھو تے بس اگے بد جاؤ. بھائی کیوں جنے حسین جیڑا او حق تے نہیں تے یزید حق تے وے. میں آنا وا چل ہور گلاں چھڈ دے. اپنے پتر دا نام یزید رکھ لے، اپنے بھائی دا نام یزید رکھ لے، کسی اپنے مدرسے دا نام جامع یزیدیہ رکھ لے. او جامع حسینیہ تے سارے جہان تے نظر آندا ہے مگر جامع یزیدیہ نظر نہ آ. پتہ چلیا اے جھوٹا اپنے منہ تو امام آکھی جاندا ہے مگر دلو امام اے بھی مندا کوئی نہیں. پر چلو مننے تے مننے مر کھپ جائے. مگر سنی سجڑو تساں یاد رکھنا ہے اسا صلاح الدین یوسف دیاں گلاں نوں نہیں مننا. اسا گل مننی ہے تا خدا دی مننی ہے، گل مننی ہے تا مصطفیٰ دی مننی ہے. اور میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میرا حسین انج دا نہیں دنیا تے نہیں. ہاں چل آندا حسین نو امام لکھنا جائز نہیں. آندا داتا علی حجویری نو امام آکھنا جائز نہیں. اپنے مولوی دی واری آئے ابن تیمیہ جیڑا آندا مدینے دا سفر کرنا اے بے ادبی تے گستاخی ہے. روضہ مصطفیٰ دا ارادہ کر کے جانا جنے حرام ہے. آندا ابن تیمیہ کو امام کہنا جائز ہے، ابن قیم کو امام کہنا جائز ہے، ابن جوزی وہابی کو امام کہنا جائز ہے. اور تیری مسجد تے مولوی نو امام آکھنا جائز ہے. پھر اسی کہاں گے اسی حسین نو امام مننے آؤ تو یزید نو امام مننا میں. اور تینوں قیامت والے دیارے یزید دا دامن مبارک ہوئے انہاں سنیاں نو حسین دی سنگت مبارک. یا حسین یا حسین دب کے آکھو یا حسین یا حسین. میرے خاص کر سنی نوجوان بھائیوں میں آپ سے بات کر رہا ہوں. بابوں نے بڑا اچھا وقت گزارا ہے. ان بابوں کے عقائد میں لغزش نہیں آئی، ان کے نظریوں میں جنبش نہیں آئی، ان کے پاؤں کبھی نہیں لڑکھڑائے. مگر آج کا نوجوان لائن سے اتر رہا ہے، آج کا نوجوان پھسل رہا ہے، آج کا نوجوان لغزش کی زندگی گزار رہا ہے، آج کے نوجوان کے عقائد میں فرق آ رہا ہے، آج نوجوان کے نظائر میں فرق آ رہا ہے. سجنوں سمجھنا ہوگا، جاننا ہوگا. کہاں ابن تیمیہ کو امام کہو، ابن جوزی کو امام کہو. اور میں کہتا ہوں تو نے ابن تیمیہ کو امام کہا، حسین کو امام کہنے سے انکار کیا. مطلب یہ ہوا کہ ابن تیمیہ کو بڑا سمجھتا ہے، حسین کو ادنا سمجھتا ہے. ارے تیرا قلم پھٹ جائے، تیری کتاب جل جائے، تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے. ہم یہ کہتے ہیں مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت ہے. ہم نے حسین کو یوں کر کے نہیں مانا ہے، ہم نے حسین کو آگ پہ چل کے نہیں مانا ہے، ہم نے حسین کو زنجیریں مار کے نہیں مانا ہے، ہم نے ہائے حسین کہہ کے نہیں مانا ہے، ہم نے یا حسین کہہ کے مانا ہے، ہم نے واہ حسین کہہ کے مانا ہے. ہم نے حسین کو مسجد میں مانا ہے، ہم نے حسین کو قرآن میں مانا ہے، ہم نے حسین کو اس طرح مانا ہے جیسے حسین کو مقام محمد مصطفیٰ نے دیا ہے یا پیارے خدا نے دیا ہے. یہ مسلک سنیوں کا ہے، یہ مسلک دعوت اسلامی والوں کا ہے، یہ مسلک ان سیفی بھائیوں کا ہے، یہ مسلک ان میرے نوجوان بھائیوں کا ہے. اور اگر کوئی اس مسلک والا بیٹھا ہے تو اسے اجازت ہے کھڑا ہو جائے، رانجا راضی کر لے. بس کر دیں کہ اور انصر صاحب تھکے پہ ہو سن
بابا حضور اجازت ہے؟ الحمدللہ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں تو کہیں سبحان اللہ۔ روایتی تقریر آپ نے سنی، مجھے خوشی ہے، مگر میں علماء سے بھی یہ کہتا ہوں ہر سال وہی رٹے رٹائے واقعات قوم کو دیتے رہتے ہو، ہر سال وہی اشعار قوم کو سناتے رہتے ہو، انہیں بتلاؤ میرے حسین کا کردار کیا ہے۔ پھر یارو فقط سن کے اٹھ نہ جاؤ، بلکہ کہتا ہے یا حسین کا مطلب تو ہے حسین سے مدد مانگنا، کہتا ہے حسین سے مدد مانگنا جائز نہیں، کہتا ہے مصطفیٰ سے مدد مانگنا جائز نہیں، بس مدد مانگو تو خدا سے مانگو۔ میں نے کہا کم از کم اپنی کتابیں تو پڑھ لی ہوتی، کم از کم اپنی کتابیں کا حسین مدد کے لیے نہیں آ سکتا۔ کتاب کا نام ہے ارواح ثلاثہ، صفحہ نمبر ہے 234، اس کی سائیڈ ہے سیدھی لائن ہے سب سے پہلی، خدا کی قسم اگر غلط بولوں تو جو سزا تو دینا چاہے دے، سچ بولوں تو پھر سمجھ حسین نہ شیعہ کے ساتھ ہے، حسین نہ وہابی کے ساتھ ہے، حسین نہ دیوبندی کے ساتھ ہے، حسین نہ ماتمی کے ساتھ ہے، حسین نہ عیاش کے ساتھ ہے، حسین نہ فحاش کے ساتھ ہے، حسین نہ بدماش کے ساتھ ہے، حسین نہ مرا کے ساتھ ہے۔ اگر حسین ہے ان زمانے کے اعلیٰ امراء اور علماء نے مصطفیٰ کے ساتھ، میرا آقا حسین اگر ہے، محترم قاضی یعقوب صاحب اگر میرا آقا حسین ہے، خدا کی قسم وہ تیرے ساتھ۔ میں نے کہا اپنی کتاب تو یہ دارالعلوم دیوبند انڈیا سے کتاب چھپی ہے، اس کا مصنف ہے مولوی اشرف علی تھانوی، دیوبند کا امام ہے جسے حکیم الامت کہتا ہے۔ سبحان اللہ، شاہ صاحب نے کیا خوب ترجمہ کیا۔ امت، ام کٹ الف پیچھے کٹو نا، پھر کیا رہتا ہے؟ ام الف ہٹا دو تو امت میں پھر کیا رہا؟ مت، مت ماری جائے تو ہوتا ہے ایسے۔ مگر بھائیوں ناراض نہیں ہو جانا، لیکن یہ بات یہ ایسی میں کیا کروں، اگر کتاب غلط کہوں تو پھر لاؤ جواب اس کا۔ اللہ اللہ کہاں؟ ارواح ثلاثہ صفحہ نمبر 234 سائیڈ سیدھی پہلی لائن میں کہتا ہے دارالعلوم دیوبند میں ہوا جھگڑا، مولوی لڑ پڑے، مولوی قاسم نانوتوی کو مرے فوت ہوئے، عرصہ گزر گیا تھا۔ بولا بعد میں جب مولوی آپس میں محمود الحسن لڑے، رفیع الدین لڑے نا، تو بند کمرے میں جس میں مولوی رفیع صاحب سو رہے تھے اس کمرے کا دروازہ بند تھا، اندر سے کنڈی تھی، خطرہ ہوگا تو کنڈی تھی۔ میں قسم اپنے کمرے سونا کدی نہیں کنڈی لائی، مسجد حجرے وچ کوئی پستول کوئی اسلحہ نال کدی نہیں رکھیا، میں 14 سال رہے ہیں بھائی کاری احمد نواز صاحب جی جاگ دے پہن تا انہاں نوں پتہ ہے اس گل دا۔ بھائی یہ بندہ ادھر رہ کے آیا، شکر کرو میں ادھے ایویں ادھے ہوواں تواڈے میں چھوڑے پٹ دیواں، برال شکر کرو الحمدللہ۔ عرض پیا کرنا میرے عزیزان گرامی قدر جامع اشرف کیا جن کے نام پہ بنایا گیا، جن کو حکیم الامت کہا گیا، ارواح ثلاثہ صفحہ 234 سائیڈ سیدھی پہلی لائن میں لکھا ہے کہا مولوی لڑ پڑے، مولوی صاحب اندر تھے، کمرہ بند تھا، دروازہ لاک تھا۔ جب صبح بیدار ہوئے نا تو مولانا نے رفیع صاحب نے مولوی صاحب کو یعنی محمود الحسن کو بلایا اور کہا میرے پاس آؤ۔ جب مولوی صاحب کمرے میں آئے تو اگلے مولوی صاحب نے ان کو سنایا، کہا اور کچھ تکڑ ناڑو پہلے میرا بستر ویکھ۔ اس بستر ویکھیا، بستر سارا ہی گلا، پانی پانی ہویا گیا۔ وہ کینج ہویا، دو ہی گلاں، یا تا مولوی انہاں دا منہ تے نکل گیا تے یا پھر انہاں نوں پسینہ آ گیا۔ بھائی پانی تے کوئی لے کے نہیں گیا، دو ہی گلاں تے ایک گل انہاں نے اگے جڑی لکھی، چلو موت والی اسی نہیں کہندے، لیکن انہوں نے خود کہا ہے، مولانا خود لکھتا ہے، میں نہیں کہہ رہا،
کہا مولانا کو کہا محمود الحسن میرا بستر تو دیکھنا. کہا جب بستر دیکھا گیلا. پوچھا حضرت یہ کیا ہوا؟ کہا مجھے پسینہ آیا. کہا حضرت سردیوں میں اتنا پسینہ کیوں آیا؟ کہا ماجرئی ایسا ہوا. حضرت کیا ہوا؟ بولا میں تھا کمرہ تو بند تھا. میرے اس بستر میں جسے 40 سال فوت ہوئے ہو گئے وہ قاسم نانوتوی جسد انصری کے ساتھ اندر آیا. پریشان تو نہیں ہوئے؟ کہا 40 سال فوت ہوئے ہو گئے قاسم نانوتوی صاحب کو اندر بسترے میں کنڈی بند دروازہ بند اندر آیا. مجھے دیکھ کر گھبراہٹ ہوئی کہ جسے 40 سال پہلے ہم نے قبر میں دبایا دفنایا تھا وہ آج پھر کیسے اور کیوں آیا ہے. کہا میں اٹھا. اس اگلے نے کہا دروازہ تو حضرت بند تھا. کہتا ہے اللہ والوں کو دروازے بند ہوں یا کھلے آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. تیرا مولوی آیا اسے آنے سے کوئی نہیں روک سکا. دروازہ بند تھا اسے آنے سے کوئی نہیں روک سکا. میں نے کہا ان مشائخ نے کہا ان نوجوانوں نے کہا ان باپوں نے کہا ان بچوں نے کہا ان عزیزوں نے کہا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق پاک کا وصال ہوتا ہے میرے محبوب کے روضہ پاک پہ آپ کے جسد مبارک کو لایا جاتا ہے. ادخل الحبیب الی الحبیب کی آواز روضہ پاک سے آتی ہے تو کہتا ہے نہیں 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 روضہ مصطفیٰ کا دروازہ بند ہے. پھر اندر آواز دینے والا کون ہے؟ اندر کیسے میت کو لایا جا سکتا ہے؟ کہاں آواز دینے والا؟ ہم نے کہا آواز دینے والے مصطفیٰ ہیں. کہتا ہے وہ دے نہیں سکتے. میں یہ کہہ سکتا ہوں نا سجنوں وہ تیرا مولوی قاسم نانوتوی اگر آواز دے سکتا ہے مسئلہ سمجھا سکتا ہے اندر آ کے بتا سکتا ہے. خدا کی عزت کی قسم اگر قاسم نانوتوی کا یہ مقام تو مانتا ہے پھر ہم یہ مانتے ہیں کہ تجھے تیرے مولوی کا آنا مبارک ہو تیرے مولوی کا جانا مبارک ہو اور ہمیں مصطفیٰ کا سلام سنانا مبارک ہو مصطفیٰ کا آنا مبارک ہو. جناب والا ویلا مک چلیا میرے سجنوں چند منٹ باقی دی گفتگو. اللہ اللہ میں پیادہ سنما صفحہ 234 یہ بھول نہیں گیا تو یاد رکھنا. روائے سلاسہ صفحہ 234 سے جا باتوں پہلی لین اندر مولوی قاسم نانوتوی صاحب 40 سالہ بعد مریا مڑ آیا ہے. جنے حضرت جی کیوں آئے جنے انہوں پتہ لگ گیا مولوی درس جلڑ پہ 40 سال مریا ہو گئے. آج آندے جنے مولوی اورانو قبر اندر پتہ لگے تے نالے عقل مند بیٹھے ہو سارے سونے سجن بیٹھے ہو. اگر کسے بھی عقیدے دے خاص کر نوجوان بھائیو تے برخوردارو سمجھو نہ گل نو. آندے جنے مولانا قاسم نانوتوی صاحب آئے نے آندے نے مولوی او لڑ لڑ نہ مرو مدرسہ ایتھے رہ جانا ہے تساں ٹر جانا ہے نہ لڑو. اللہ اللہ مگر میں سوال کر سکنا مانا مولوی قاسم نانوتوی نو 40 سال جو پہلے دفنایا گیا ہے ہزاروں من مٹی دے تھلے پایا گیا ہے اتے بڑے زور نار مٹی نو دبایا گیا ہے اتے لیپا بھی چڑھایا تے لپایا گیا ہے. او مولوی نو تہاڈی آواز نو کیویں سنایا گیا ہے؟ آندا جنے اللہ والے ہیں نا اللہ والے ہیں نا قبروں کے اندر جانتے بھی ہیں قبروں کے اندر سنتے بھی ہیں ضرورت پڑے تو آتے بھی ہیں. اللہ اللہ اگر تیرا مولوی قبر اندر سندا ہے نا اللہ اللہ پھر میں کم گما من مسلم یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی. ابو داؤد پیا پڑھنا وا ابن ماجہ پیا پڑھنا وا تسکین الاتقیاء فی حیات الانبیاء امداد الانور ملتان دیوبندی دی کتاب پیا پڑھنا وا. آندے جنے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میرا امتی جدوں مسلمان میری بارگاہ دے اندر سلام پڑھدا ہے نا اے نہ سمجھے میں فوت شدہ وا اے نہ سمجھے میں اودی آواز نو نہیں سندا. حتی ارد علیہ السلام فرمایا امتی میرا سلام آکھدا ہے میرے غلام دا سلام پورا بعد وچ ہوندا ہے میں مصطفیٰ دا جواب پہلے عطا فرما دینا. سب پڑھیے لا الہ
اللہ اللہ جنہاں نو سمجھ آیا نے انہاں دی حال تواڈے سامنے میں تا کچھ نہیں نہ آکھیا بابا جی نو اللہ اللہ جی اکھاں ویکھن والیاں مل جاون اللہ پاک دی قسم میں نہیں کہہ رہا عبد الوہاب شورانی پہ آندا ہے طبقات امام شورانی دی اندر پہ لکھدا ہے جڑے میری عمر 8 سال میں بیٹھا ہاں مصر دی اندر مینوں آیا وے خیال کاش کہ انج ہو جاندا میرا اے ہاتھ مصطفیٰ دی ہتھاں نال مل جاندا آندا او لوگو اللہ دی قسم میں مصر وچ بیٹھ کے ہاتھ جو لمبا کیتا ہے میرے رب نے سارے فاصلے مٹا دیتے نے میرا ہاتھ روضہ مصطفیٰ وچ پہنچا بھی دیتا ہے تے مینوں مصطفیٰ دا دیدار عطا فرما دیتا ہے اللہ اللہ میرے پیارے و سجنوں گفتگو دور نکل جائے گی نا فرما انہاں نو سلام دا جواب آندا ہے انہاں نو سلام دا جواب آندا ہے اللہ اللہ تے آ میں گل سنا دیاں جامعہ مسجد دمشق دی اندر میرے آقا امام حسین دا سر مبارک اینج تے قبا مبارک بنے آویں ترے کولن کتاباں وچ فرمایا یا تا امام حسین پاک دا سارے کوفے کربلا وچ یا نجف اندر یا عراق دی جامعہ مسجد دے محراب اندر تے اگے بابا جی اگے شاہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ لکھ دے بھائی اتھے ایک بابا جی ہر روز جا کے ہاتھ بن کے تے کچھ زبان ہلان دے پھر چہرہ انہاں دا کھل جاندا مسکران دین تے پیچھے مڑ جاندے انہوں نے پوچھا گیا حضرت کی آندے ہو تے کی پاندے ہو آندے ہو ہس کے واپس چلے جاندے ہو انہاں آکھیا میں اتھے آنا ماں تے میں آنا السلام علیکہ یا امام الحسین جنے پھر ہس دے کیوں ہو فرمایا میں ادھر اے آنا تے اگو میں نو جواب آندا بے والیک السلام یا غلامی اور میں نو سلام آکھن والیا تیرے تے وی سلام ہووے اللہ اللہ نے ایک دن جنے میں رو پہ آواں بابا جی آج روئے کیوں آندا میں سلام آندا رے آواں مگر میرے حسین نے جواب نہیں عطا فرمایا آج مینوں آقا حسین دے سلاماں دا جواب نہیں آیا اللہ اللہ فرماندے نے روئے آواں اگلے دن واپس جدوں گئے نے نا میرے او پیارے او سجنوں پھر انہاں نے آکھیا السلام علیکہ یا امام الحسین اگوں واپس جو جواب آیا اس اللہ دے بندے بابے نے گل کیتی آندا حضرت میں کل وی آیا ہاں میں تے سلام کیتا ہے مگر تساں جواب نہیں دیتا اگر امام پاک نے فرمایا اللہ اللہ او میرے سونیا کل جس ویلے تو مینوں سلام پیا کردا سی نا تو میرے نال کلام پیا کردا سی میں اس ویلے اپنے نانے مصطفیٰ دے نال پیا گلاں کردا سا تیری توجہ میری طرف تھی تے میرا دھیان کائنات دے جدے صدقے نال بنی ہے نا بارگاہ مصطفیٰ دے اندر لگے ہویا سی اللہ اللہ مگر سجنوں یہ سارے معاملات اینو صاف کرن دے نال ہون گے نا اللہ اللہ یہ صاف کیویں ہوے گا تفسیر جناب والا اسوہ شبیری اپناونا پوے گا ماں دا احترام کرنا پوے گا بیٹی دا احترام کرنا پوے گا اگر غیر دی دھی بہن بیٹی بیوی سامنے آئے اکھاں نو جھکانا پوے گا دلاں دے اندر دوسری عورتاں دا حیا پیدا فرمانا پوے گا اوے اپنی اکھاں نو زمانے سارے تو ہٹا کے اپنے شیخاں دے چہریاں تے لامنا پوے گا انہاں صوفیاں تے علماء دا دیدار فرماونا پوے گا رب دیاں گھراں دے وچ آونا پوے گا اللہ دی قسم جہان سارے دے گناہ ختم ہو جان گے پردے ہٹ جان گے حسین دا وی سلام آوے گا مصطفیٰ دا وی جواب آوے گا خدا دیاں رحمتاں دا وی پیغام آوے گا اللہ اللہ فرمایا ویشرب الخمر یزید دا دوسری عادت دے آندا شراب پین اندر کوئی ممانعت نہیں جائز کھلے عام پیو دب کے آکھو استغفر اللہ پیندے تے نور آندے نا اللہ اللہ شراب پیمن دا گناہ اتنا بڑا وے امام ابو سفیان دا اعلی شاگرد ایک روایت وچ امام حسن بصری دا اعلی شاگرد انہاں نو جس ویلے موت دا ویڑا آ گیا نا پیاریو بھائیو آخری ویڑا تے جناب موت دا ہاتھ پہ گیا جسم تڑپ رہا ہے لرز رہا ہے مگر موت جناب والا روح پرواز کر نہیں رہی انہاں دی ماں چلی امام صاحب کول تے آکھن لگی حضرت امام حسن بصری نو حضرت تسی آؤ ذرا چل کے میرے پتر دی جان شکنجی اندر آئی ہوئی ہے
وقت سکرات دا تے نظر دا لگیا ہویا ہے مگر مر نہیں رہا، نہ جیندا ہے تے نہ مردا ہے. تسی آؤ تے صحیح ذرا دیکھو تا صحیح. امام صاحب آئے، انہاں نے او دے کان دے لاگے اپنا او دے زبان دے منہ دے لاگے کان کیتے، فرمایا 10 پترا تیرے کول غلط بے والا شراباں تو پرہیز کرن والا وے، یزید جیڑا شراباں پین والا وے. اللہ 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 اکبر. اللہ نالے پیا دسنا حسین نماز دے نالے، یزید نمازاں تو دور ہے. اللہ اللہ میرا حسین اپنی زندگی دے اندر نماز پڑھدا ہے، کتنیاں پڑھدا ہے. دیوبندیاں دا باپا آندا ہے، مولا معین الدین ندوی آندا ہے، سیرت الصحابہ دے اندر پیا کہندا ہے جنے حسین ہووے جیڑا عام دناں دے اندر 1000 رکعت نماز نفل ادا فرماندا ہے. وعامل صالحا، اے حسین دا عمل ہے. اور جس آقا حسین دے فضائل پہ سن دیو نا، میرے آقا حسین ہر روز اندر 1000 رکعت نفل پہ پڑھ دین، لیکن ڈنڈی مار گیا نا. بھائی انصر کھچی صاحب دے خضر صاحب اگے تھلے لکھ کے نا حاشیے وچ اوتھے پہ آندا وے جنے جناب والا یہ سمجھ نہیں آتی. ہاں یہ جو کہا گیا نا حسین دن میں 1000 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، کہتا ہے لگتا ہے راوی سے سہو ہو گیا، یعنی کہنے والے سے غلطی ہو گئی. جنے کیوں حضرت جی؟ جنے ایک بندے کے بس میں کہاں ہے کہ ایک دن میں 1000 رکعت پڑھے. انہوں یہ نہیں سمجھ آئی اے بندہ کون ہے. اس اے سمجھیا با جی میں ٹکر پہ لائیں گے یار اے حسین بھی ہو جی آوے. نا نا حسین ہوئے الحسین منی بانا من الحسین. حسین کوئی مولوی دیا نہیں، حسین باپا دیا نہیں، حسین بدماش دفاع دیا نہیں. وہ حسین کے نام کون سکتا ہے جنہوں نبی فرمائے حسین میرے بچو میں حسین بچو. وہ حسین مولوی برگا نہیں، حسین ہوئے سیدہ شباب اہل الجنہ. میرے حسین نو میرا نبی دیکھے فرمایا مومن سارے جان کے جنت وچ، مگر میرا حسین ہوئے جیڑا جنتیاں جواناں دا سردار ہوئے گا. تے انجے دس لو سجنوں بھائی جیڑا دنیا تے سردار بن جائے عام بندے ورگا ہوندا ہے کہ سردار سردار ہی ہوندا. کوئی اور نہیں یہ سمجھ آندی 40 دیہڑے بسترے موڈے تے رکھ کے ٹریے ایک جماعت دا امیر ہوندا نا. تواڈے کو پیر آئے بیٹھے نے بسترے تے کوئی نہیں لے آئے نا اے نال مرید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 یہ سارے حضرت جی دے مرید ہیں. 11ویں والے دے نام تے 11 بابا جی نو ملا کے 12ویں والے دے نام تے 12 پر بستر تے لوٹا خدا دی قسم کسے کول نہیں. پر امیر ضرور انہاں دے بابا جی امیر او لیکن جنوں جنہ بسترے آئے امیر انہاں نے بھی بنایا تے پھر آندے نے تم امیر کی اجازت کے بغیر بازار لوٹا لے لے گئے پوچھ کے تو گئے نہیں. تم نے جماعت کے ڈسپلن کی ورزی کی. جنے کتھوں آئے ہو؟ جنے رحمت والی جگہ سے آئے ہیں. کیڑی رحمت والی جگہ؟ جنے رائی وین اتھے رحمتان ملتان شریف کو مدینۃ الاولیاء بولو. جنے یہ تو کہنا جائز ہی جتھے پرالیاں وچ بھی دال تے چاول رول جان وہ رحمت. چلو ویڑا مکائیے چھوڑ. تسی آکھو کہ مولوی صاحب بھی اختلاف تو کردا نہیں. نہیں تو میں گھبرانا نہیں. اللہ اللہ جناب والا پیار کرنا وا آندا ہے حسین جیڑا دن دے اندر 1000 رکعت نفل کیویں پڑھ سکدا ہے. ہاں میں آخری پہ گل کرنا وا بڑا لمبی ہوندی جا رہی. گھبرائے تا نہیں. اگر نہیں گھبرائے تا آکھو سبحان اللہ. اللہ اللہ جناب والا اللہ تانوں عزت عطا فرماوے. آخری گل پہ سنانا وا آندا یزید نماز پڑھدا نہیں، حسین نماز چھوڑدا نہیں. دین دے اندر میرا آقا حسین جنے 1000 رکعت پڑھدا ہے. اگے مولا معین الدین ندوی آندا ہے جنے جناب والا صحابی کولو صحابی صحابن ہو گئی ہے، جنے راوی کولو غلطی ہو گئی ہے، بندہ ہو کے 1000 رکعت کے میں پڑھ سکتا ہے. مگر جناب والا حوالہ دین لگا وا کتاب دا نام ہے تحفۃ الحفاظ. لکھن والا وے مولوی زکریا دیوبندی، نالے لکھن والا وے مولوی قاری محمد طیب دارالعلوم دیوبند دا بانی. کتاب دا جناب والا پاسا کھبا وے صفحہ نمبر 287 جناب والے کھبے پاسے لین نمبر 13 دے اندر بھی لکھے آوے. 3 تو شروع پیا کردا ہے تلے تک جاندا ہے. آندے جنے ہمارے جو حضرت تھے نا بھائی کیڑے حضرت ہے تواڈے
جن اسماعیل دہلوی شہید، وہ جن ہر روز عصر کے بعد قرآن الحمد سے شروع فرماتے، مغرب کی نماز سے پہلے سارا قرآن پڑھ جاتے۔ بابا حضور ہمارے جڑے حضرت عصر کی نماز پڑھ لیتے، بھائی قاضی صاحب تھکے دے نو بیٹھے، تو تھک دے ہی نو، ایڈا میرا پیار والا بھائی ہے، او کتوں سفر کر کے بلوچ والا ڈیرہ دھرے میں تو میرے نال آنے نا، میرے نال ہی فیصلہ باد جانا، اگلی تقریر وچ تسی بھی کسے نال آنا تو کرایہ جمع کرا دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پیارے بھائیو، گل آخری پر تھوڑی جی لمبی ہو رہی، تسی بڑے محبت والے ہو، تاں ہی میں تانوں سنانی شروع کر دی نہیں تھا، کسے ویلے دی مک گئی ہوندی۔ بہرحال عرض پیا کرنا، میں کتاب دا نام ہے تحفۃ الحفاظ 287 پارہ کھبا لین رہے تو لے کے 13 آندا۔ ہمارے حضرت کی کرامات میں سے ایک کرامت یہ ہے، عصر کی نماز پڑھ لیتے، الحمد سے شروع کرتے، مغرب تک سارا ہی قرآن پڑھتے۔ تواڈے وچ ہے کوئی جیڑا مغرب عصر تو بعد شروع کرتے مغرب تک سارا قرآن پڑھدا ہوے؟ کونی نا، کوئی گل نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، عقل نہیں نا مندی۔ تے مولوی قاسم جڑے اسماعیل صاحب پڑھتے ہیں، اسی آکھیے امام حسین جڑے نے دن وچ 1000 رکعت پڑھ دین، آندا جڑے نہیں، یہ عقل وچ نہیں آندی۔ او ماما تیرا مولوی عصر تو لے کے مغرب تک سارا قرآن پڑھے، یہ کتھوں عقل وچ آندی؟ جڑے مولوی اگر اسماعیل دہلوی مغرب سے لے عصر سے لے کر مغرب کے سورج غروب ہونے سے پہلے سارا قرآن پڑھ سکتا ہے، خدا کی قسم، وہ جسے پٹھانوں نے مارا ہو، جسے پٹھانوں نے دفن کیا ہو، جس کی گردن پٹھانوں نے اڑا دی ہو، اگر تیرا مولوی عصر سے لے کر مغرب تک سارا قرآن پڑھ سکتا ہے، تو جس حسین کو میرے مصطفیٰ نے کندھوں پہ اٹھایا ہو، گودی میں کھلایا ہو، زبان کو چسایا ہو، قرآن پڑھنا سکھایا ہو، اللہ کی قسم وہ حسین بھی صبح سے لے کر شام تک 1000 رکعت نفل بدر دی اولا پڑھ سکتا۔ اللہ 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 فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ ایمان والے کامیاب ہو جاؤ گے، یا اللہ کدوں جنے قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو جاون گے، یا اللہ کدوں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جدوں خالی نماز پڑھن گے ہی نہیں بلکہ نمازاں دے اندر خشوع بھی آ جائے گا، نالے بڑا سارا خضوع بھی آ جائے گا، نماز دے اندر محبت بھی آ جائے گی، نماز دے اندر پیار بھی آ جائے گا۔ مگر گلاں بڑیاں کھپڑی دے دل دے اندر آ گئیاں نے، مگر کچھ نہیں آندا۔ اے آکھن لگا وا سنیو، چلو چھوڑا انہاں بیلیاں نو، ہر پاسوں ہٹ جاؤ، گل تواڈے نال پیارو سجنو، بھائی جس حسین نو منن والا میں مولوی، جس آقا حسین نو منن والے تسی میرے نوجوانو، او جیڑا ہر دن دی رات اندر 1000 رکعت نماز نفل پڑھدا ہے، دس او فرضاں نو قضا کردا ہوے گا، میرا آقا فرضاں نو چھوڑدا ہوے گا؟ اس رات موتی وٹ تے لائے زور تے نماز نہ پڑھے بندے دا پتر تے اودی تقریر دا فائدہ تے جے تسی ماشاءاللہ پیسے مینوں بھی ٹھیک دتے، ہوراں نوں بھی بہتے دیو، میرے کو بے شک موڑ لو، لیکن نماز یہ نماز نہ پڑھی تا یادا الصلاۃ، اے کام یزید دا وے بھائی نماز دی لوڑی کوئی، حسین دا کام میں وے بھائی نماز پڑھو، خدا دا قرآن قوم ممن دعا الی، ان جملے تے گل کیتی تے وامین صالحہ، میرے حسین کریم نے دسیا آخری جملے اے نے، یارو اج میں تسی مسجد وچ نماز پڑھو، مدرسے وچ نماز پڑھو،
اپنے گھر وچ بیبیاں دھیاں بہناں نو نماز پڑھاؤ تے آکھو اللہ دی قسم اِدے نال بڑا ہی فائدہ تے بڑیاں برکتاں مل جان گیاں میرے پیاریو بھائیو حسین کئی اسی مسجد وچ نماز پڑھنے ہاں مگر گلا اے ہوندا وے ہلکی جئی بیماری آ جائے اسا نماز چھوڑ دینے ہاں تھوڑی جئی تکلیف آ جائے نماز نو جاڑ دینے ہاں پتر بیمار ہو جائے ابا نماز نو چھوڑ دیندا ہے اماں بیمار ہو جائے بچڑا نماز نو چھوڑ دیندا ہے بہن تے ویر بیمار ہو جان نماز نو چھوڑ دینے ہاں میدان کربلا دا نقشہ لے آؤ سامنے میرا حسین ہے میدان کربلا دے اندر بہن زینب بھی موجود ہے بیوی شہربانو بھی موجود ہے اب میری پیارے بھائیوں تے معصوم بدھی سکینہ بھی موجود ہے علی اکبر دا 18 یا 22 سالاں دا نوجوان لاشا کٹیا بھی میرے حسین دے سامنے موجود ہے حضرت عباس دے بازو تے جسم لہو لہام تے کٹیا پٹیا سامنے موجود ہے اون تے محمد تے ابراہیم تے قاسم دیاں ٹوٹے ٹوٹے لاشا میرے حسین دے سامنے موجود نے اے معصوم جی شیخ مہیادا علی اصغر میرے آقا حسین دے سامنے موجود ہے گھوڑے تے حسین چڑھیا ماری نظر علی اصغر بھی آیا نظر علی اکبر بھی آیا نظر اون تے محمد بھی آیا نظر سکینہ بھی آئی ہائے ہائے وہ خالی نظر ہی نہیں آئی میرے حسین نے گھوڑے نو تلاما چھکیا گھوڑا ٹریا نہیں میرے حسین نے مڑ ماریا گوڈے ہلائے وہ ٹرتا نہیں حسین دا گھوڑا ٹریا نہیں میرے حسین نے دیکھیا اتے یا اللہ ٹرتا نہیں فرمایا حسین آج اتے تک ذرا تلے کا دیکھ تو آنے ٹر پڑا مگر سکینہ گھوڑے دیا پیران اٹھاڑ کے بیٹھی کے آمدی کے گھوڑے آ میرا بھائی گیا علی اکبر واپس نہیں آیا یہ علی اصغر واپس نہیں آیا یہ اون تے محمد واپس نہیں آیا چاچا پاس گیا واپس نہیں آیا میرے ابے نو لے کے جان والے آ سوال اے وے مینوں کدے سارے پیا چھڈ کے جانا اللہ فرماندا حسین سونے آ تینوں تا جان دیا مگر پہلے سکینہ نو ایک پاسے کر دے پھر تینوں راواں دینا وا میرا حسین اتریا لایا سینے دھی بھی روئی بہن زینب بھی روئی سغرا دی خط بھی سامنے بیوی شہربانو دا پیار بھی سامنے ساریاں لاشاں سامنے حسین سونے پھر بھی پیا جانا میں بچا کہاں وجدہ الصلاة نماز یزید کہتا ہے نماز پڑھنی نہیں حسین کہتا ہے نماز اعلیٰ عمل ہے میں سب کو چھوڑ کے جاؤں گا گھوڑے پہ چڑھ کے جاؤں گا گھوڑے سے نیچے آؤں گا شمر اپنی سامنے والی سینے پہ بٹھاؤں گا اس کے ہاتھ کا خنجر لہرائے گا حسین سر سجدے میں رکھ کے خدا کو منائے گا دنیا کو یہ پیغام سنائے گا بچے یتیم دیکھے جا سکتے ہیں بہنوں کا یہ برباد ہونا دیکھا جا سکتا ہے بیوی کا اس طرح رونا برداشت کیا جا سکتا ہے علی اکبر اور محمد کا اس طرح طرف جانا حسین گوارا کر سکتا ہے مگر خدا کی نماز رہ جائے اسے حسین کبھی گوارا نہیں کر سکتا وآخر دعوانا اس پروگرام کی ویڈیو سی ڈی حاصل کرنے کے لیے ساؤنڈ والوں سے رابطہ کریں اس پروگرام کی ویڈیو سی ڈی لینے کے لیے ساؤنڈ والوں سے آ کے خرید سکتے ہیں سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا سلام شمع بد میں کو سلام جن کو خط لکھ کے کو پہ بولا گیا جن